الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں، قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے زندگی اور اسلام پر زندگی گزارنے کا اور دین اسلام پر استقامت اور اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ اور جنگ، مشرکین سے بیزاری، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت میں جو شریک ٹھہراتا ہے اس سے برات کا اعلان، اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک مقتدی عمل وہ یہ کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالًا اقْتَرَفْتُمُوهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا اگر تمہیں اپنے کاروبار، اپنے گھر، اپنی بیویاں، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے باپ وغیرہ وغیرہ، اگر یہ سب کے سب اللہ سے، جہاد فی سبیل اللہ سے اور اسلام سے زیادہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کی زندگی اور دنیا کے آسائشیں، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کے رشتوں کی آپ محبت میں مبتلا ہیں، حالانکہ اللہ اور رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز وہ آپ کے نزدیک اس سے زیادہ، اللہ اور رسول سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ اور حدیث شریف میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، تم میں سے کسی شخص کا ایمان معتبر نہیں ہے جب تک کہ ہمارا دین اس کی خواہشات پر مقدم نہ ہو۔ اب یہ ایک ایسا عظیم قاعدہ ہے کہ یہ قاعدہ انسان کی خوشی میں بھی جاری ہوتا ہے اور یہ قاعدہ انسان کے غم میں بھی جاری ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ خوشحالی میں بھی لاگو ہوتا ہے اور اس قاعدے پر تنگی میں اور مشکل وقت میں بھی عمل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پچھلے چند سالوں سے ایک خاص قسم کی فضا اور ایک خاص قسم کی تنگی اور مسلمانوں پر خصوصاً ایسے حالات مسلط کر دیے گئے ہیں، ایسی معاشی تنگیاں مسلط کر دی گئی ہیں کہ اس سے مسلمانوں کے اندر ایک خاص قسم کی نا امیدی جنم لے رہی ہے، ایک خاص قسم کی مایوسی مسلمانوں کے درمیان میں پیدا ہو رہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ خاکم بدہن، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اور آپ کو وہ دن نہ دکھائے، لیکن تاریخ پہ اگر آپ غور کریں تو دین اسلامیہ کے جو مراکز تھے، سمرقند اور بخارا اور ترمذ اور نیشاپور، یہ تمام وہ شہر ہیں اور یہ تمام وہ جگہیں ہیں جو ایک زمانے میں اسلام کے علوم کی مرکز ہوا کرتی تھی، اور یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پہ
مدینہ منورہ جانے کے راستے گزرتے تھے، وہ اس طرح کہ سید الانبیاء والمرسلین صاحب مدینہ المنورہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، ان میں سے جو بھی آپ کو علم چاہیے، معلومات چاہیے، حدیث چاہیے، روایت چاہیے، ارشاد چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو امام بخاری کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو امام مسلم کی ضرورت پڑتی ہے، امام ترمذی کی ضرورت پڑتی ہے، امام ابو داؤد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور کیا عظیم ان لوگوں کا علم ہے کہ عرب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، ترمذی نے جس طرح احادیث کی خدمت کی ہے، جس طرح حدیث کو محفوظ کیا ہے کائنات میں، ایسا کسی عرب نے بھی نہیں کیا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ مسلمان ہر دور میں اور ہر زمانے میں عروج اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے مسلمانوں کو نصیب کر دیتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ عنقریب کسریٰ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی اور کسریٰ نہیں ہوگا۔ کسریٰ یعنی بادشاہ فارس، اس زمانے کا دنیا میں دو سپر پاورز تھیں، ایک کسریٰ کہلاتا تھا، دوسرے کو قیصر روم کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب قیصر بھی ختم ہو جائے گا، ولا قیصر بعدہ، اور اس کے بعد اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ والذی نفس محمد بیدہ لتنفقن اموالہم فی سبیل اللہ، اور قسم ہے اس ذات کی جس کی دست قدرت میں محمد کی جان ہے، قیصر اور کسریٰ کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ ہوں گے۔ اور پھر تاریخ نے وہ بات دیکھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قیصر اور کسریٰ کے خزانے نصیب کر دیے، اور واقعتاً قیصر اور کسریٰ کے خزانے وہ اسلام پر خرچ ہوئے، جہاد پر خرچ ہوئے، اعلاء کلمت اللہ پر خرچ ہوئے۔ قیصر روم کا جو دارالخلافہ تھا، کیپٹل تھا، اسے قسطنطنیہ کہتے تھے، آج اسے استنبول کہتے ہیں، اور آج بھی وہ مسلمانوں کی دسترس میں ہیں، اور مسلمانوں کی ایک تاریخ اور ایک عظیم سلطنت عثمانیہ وہاں پہ گزری۔ اور کہتے ہیں کہ جب یورپ میں یہود پر زمین تنگ ہو چکی تھی، نہ جرمنی میں یہود کے لیے جگہ تھی، نہ فرانس میں یہود کے لیے گنجائش تھی، نہ اٹلی میں یہود کے لیے رعایت تھی، تو اس زمانے میں یہود کے لیے سب سے زیادہ
محفوظ مقام وہ قسطنطنیہ یا استنبول وہ جگہ تھی، اور یہود وہاں جا کے باقاعدہ اسلامی سلطنت کی آغوش میں پناہ لیتے تھے، امن لیتے تھے، عزت سے زندگی گزارتے تھے۔ آج بھی ان کی بقایا جات اور ان کی نشانیاں خد و خال اس شہر میں موجود۔ تو ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ لوگ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کی امان کے لیے اسلامی مملکتوں کا رخ کرتے تھے، جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے سکون سے زندگی گزارتے تھے۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ مسلمان تو صرف مار دھاڑ کرتے ہیں، مسلمان تو کافر کو دیکھتے ہی مار دیتے ہیں، اور مسلمان تو ہر وقت جہاد کے جذبے میں رہتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی آئے اور انہوں نے اپنے مسئلے اور معاملات رکھے۔ جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں، مدینہ منورہ میں، آپ کی حاکمیت میں یہود بھی امن سے رہتے تھے اور نصرانی بھی امن سے رہتے تھے، جب تک کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے غداری نہیں کی تھی، اسلام کی پشت پہ خنجر نہیں مارا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا عہد و پیمان ہوا تھا اس کی مخالفت جب تک انہوں نے نہیں کی تھی، اس وقت تک ان کے بارے میں کوئی سختی بھی نہیں ہوئی۔ لوگ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، اور جب بنو نذیر اور بنو قریظہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے خلاف کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، اور جو آپ سے لڑنے آئے گا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، پھر انہوں نے جھوٹ بولا اور مختلف جنگوں میں مختلف قبائل کا ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے دیا۔ تو آج کل کے لوگ ہوتے تو نہیں جی کوئی بات نہیں، اسلام تو ویسے ہی اتنا بدنام ہو رہا ہے، چھوڑ دو، اچھی اچھی باتیں کرو، میٹھی میٹھی باتیں کرو، حلوہ پکانے کی باتیں کرو، اس کے علاوہ باتیں وہ تو آج کل لوگوں کو پسند ہی نہیں۔ لیکن نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل و اکمل اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ انہوں نے خود کفار اور یہود سے کہا کہ دیکھو ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، بے وفائی ہوئی ہے، بدعہدی اور عہد شکنی ہوئی ہے، اب جو اس کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ تمام فریق آپس میں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے جو بے وفائی ہے اس کی سزا طے کریں، اس کا جرمانہ متعین کریں، اور اس کا جو عذاب ہے وہ اس کے اوپر متعین ہوگا، اور یہ عین جنگی اصول کے مطابق ہے۔ آج بھی کسی بھی فوج میں، کسی بھی فورس میں ہر چیز کی گنجائش موجود ہے، لیکن بغاوت کی گنجائش موجود نہیں، بے وفائی کی گنجائش موجود نہیں ہے، بدعہدی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جہاں پہ ایک باریک سا شک بھی گزر جاتا ہے
کہ یہ شخص ہماری فورس کے ساتھ مخلص نہیں، ہمارے ملک کے ساتھ مخلص نہیں، تو پھر جو اس کا انجام ہوتا ہے، نام نہاد انسانی حقوق کے ٹھیکیدار انسانی حقوق بھول جاتے ہیں، اور عدل و انصاف کے جھنڈوں کے ٹھیکیدار وہ عدل و انصاف کو بھول جاتے ہیں اور فوری طور پہ جو ان کا جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ اچھے، اور وہ دنیا کو انسانیت کا سبق پڑھاتے ہیں۔ ہاں، جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے تقاضوں، جنگ کے اصول اور جہاد کے اصول پر عمل کیا ہوتا ہے، وہاں کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی سختی ہے۔ کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ یہ اصول ہیں دین اسلام کی پہنچ۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عجیب بات کہی، فرمایا جان لو جہاں تک تمہارے تلواریں پہنچتی ہیں وہاں تک اللہ نے تمہارے لیے رزق لکھ دیا ہے، اور جہاں تمہاری تلوار نہیں پہنچتی ہے وہاں تمہارے لیے رزق نہیں ہے۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جن پہ ہمارا زور چلتا ہے وہاں پہ ہم اپنی منمانی بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی بھی چلاتے ہیں، لیکن وہ ہماری پہنچ بہت مختصر ہے، چھوٹی سی ہے۔ ذرا سا آگے بڑھتے ہیں تو نہ ہماری تلوار کی پہنچ ہے، نہ ہمارے نیزوں اور تیروں کی پہنچ ہے۔ اس کی سزا یہ ملتی ہے، کبھی آپ پر معاشی تنگیاں ڈال دی جاتی ہیں، کبھی آپ پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور کبھی آپ کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، کبھی آپ کو انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں والا ملک کہا جاتا ہے، اور اس وجہ سے مسلمان تکالیف اٹھاتے ہیں۔ تو میں جو حصول کی بات کر رہا تھا ابتدا میں، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ سمرقند اور بخارا اور ترمز یہ ایک زمانے میں اسلام کے مراکز تھے، اور آج بھی جو لوگ وہاں گھومنے پھرنے جاتے ہیں وہ مدارس دینیہ کی عمارتیں، وہ بقایا جات آج بھی وہاں موجود ہے، وہ جا کر ان کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک خاص سازش کے تحت، دشمن کی طرف سے ایک خاص شرارت کے تحت ایسا ماحول بنایا گیا کہ آج بخارا کے مدارس کی دیواریں وہ خاموش ہیں۔ بخارا کے دینی درسگاہوں میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں اب نہیں ہیں، وہاں پہ خاموشی ہے۔ سمرقند اور ترمذ کے مکاتب علمیہ، جہاں ایک زمانے میں امام ترمذی اور امام مسلم جیسے لوگ بیٹھا کرتے تھے، اب وہ مدارس دینیہ میں قال اللہ اور قال الرسول اور دین اور اسلام کی صدائیں کیا، وہاں پہ اب طلباء بھی موجود نہیں ہیں۔ اور ایک زمانے میں بغداد، کوفہ اور بصرہ، دمشق یہ اسلام کے دینی مراکز تھے۔ بغداد سے اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم پھیلا دیے ہیں اور جتنے علوم مسلمانوں کو نصیب کیے ہیں، خدا کی قسم مکہ اور مدینہ کے بعد ایسے شہر کی مثال موجود نہیں۔ ہم جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ جس امام کی روایت ہے وہ بغدادی ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، کہاں ہاتھ رکھنے ہیں، کیسے رکھنے ہیں، کس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، سلام کیسے کرنا ہے، یہ تمام نماز کے طریقے ہمیں اور آج آپ تک جو پہنچے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے، امام صاحب بغدادی ہیں۔ اور دنیا کے سامنے حق پر چٹان کی طرح کھڑے ہونے والے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خلیفہ وقت کو للکارا تھا، جنہوں نے خلیفہ وقت کے اعتزال کو منع کر دیا تھا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، مسئلہ خلق قرآن،
اہل سنت والجماعت کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں ہمارے امام اور ہمارے مقتدی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور وہ بغدادی ہیں۔ لیکن وہ مدارس بغداد کہاں ہیں؟ ہم میں بھی اللہ نے توفیق دی، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں ہم بغداد گئے، اور وہاں کے طول و عرض میں ہم نے دیکھا، لیکن وہ جو شان تھی، وہ جو علم کے چشمے بہتے تھے، وہ جو علم کے چٹانیں اور پہاڑ وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے، آج اس کی کوئی علامات باقی نہیں ہے۔ ہاں، ایک خطہ جنوبی ایشیا بر صغیر، ایک ایسا خطہ آج بھی اللہ کے فضل سے موجود ہے کہ اس خطے میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے مدارس قائم کر دیے ہیں۔ علماء دیوبند، علماء سہرانپور، علماء حیدرآباد دکن، علماء لدھیانہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دیں کہ آج سے 300 سال پہلے، 350 سال پہلے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے لے کر آج تک اس خطے میں علم کی پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام موجود ہے۔ اعمال میں ہماری قوم کمزور ہے، بہت ساری قوموں سے کمزور ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں میں اللہ نے اس قوم کو بہت بڑی فضیلت دی ہے، اور ان فضیلتوں میں سے ایک عظیم فضیلت یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس دور میں جب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بہترین عالم بنوں، میں بہترین محدث بنوں، میں بہترین فقیہ اور بہترین تفسیر پڑھانے والا بنوں، تو پوری دنیا میں علم کے حصول کے لیے جس علاقے کا اس کو بتایا جاتا ہے وہ بر صغیر ہے، اور پھر بر صغیر میں خاص طور پہ پاکستان کے دینی مدارس ہیں، اور پھر پاکستان کے دینی مدارس میں خاص طور پر اللہ نے کراچی کے مدارس کو بڑا مقام دیا ہے۔ کون سے ایسے فنون ہیں کہ ان فنون میں آپ نے سنا ہو کہ ڈاکٹر لندن چھوڑ دیا، کراچی آ گئے پڑھنے کے لیے؟ کون سے ایسے انجینئر کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے لاس اینجلس اور نیو یارک کی یونیورسٹی چھوڑ دی اور کراچی میں انجینئرنگ پڑھنے کے لیے آ گئے؟ کون سے ایسے وکیل اور سائنسدان کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے لندن اور پیرس کے تعلیم گاہیں چھوڑ دیں اور وہ کراچی اور لاہور علم پڑھنے کے لیے آئے؟ ہرگز نہیں۔ اور دوسری طرف رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، روکا جاتا ہے، ویزا نہیں دینا طالب علم کو۔ فلاں شخص یہ تو افغانی ہے، جی افغانی تو انسان ہی نہیں ہے، نکالو اس کو ادھر سے باہر۔ جب تمہارا مطلب تھا، تم کو ڈالر چاہیے تھے، تو پھر افغانی بہت اچھے تھے، اور 10 لاکھ 20 لاکھ افغانیوں کے لیے تم لوگوں نے فلیٹ بنا کے ان کو دیے تھے۔ اب آخر کیا وجہ ہوئی ہے؟ کچھ تو بندے کو سمجھ آنی چاہیے، اور کچھ تو قوم سے حیا ہونی چاہیے۔ اور پھر بہانے سے کبھی مدارس کو تنگ کرنا، کبھی ان کے اوپر پابندیاں لگانا، کبھی اچانک سے جی فلاں فارم بھر کے دے دیں، فلاں کاغذ لے آئیں، فلاں NOC لا کے دے دیں، اور یہ ساری تفصیلات چلتی رہتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو کبھی کامیاب نہ کرے، لیکن اگر یہی روش جاری رہا تو جیسے سمرقند اور بخارا کے علمی مراکز آج ایک داستان بن چکے ہیں، ایسے کراچی کے علمی مراکز بھی ایک داستان بن سکتے ہیں۔
اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں اور اپنے ورثے کو ضائع نہ کریں۔ مدارس دینیہ، علماء دینیہ، مساجد دینیہ جیسے آپ کا گھر ہے ایسے یہ بھی ہے۔ جیسے آپ اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں اس طرح اپنے دین کی فکر بھی کرنی ہے۔ گھر آپ کے ساتھ قبر میں نہیں ہوگا، اولاد قبر میں ساتھ نہیں ہوگی، بینک بیلنس اور انویسٹمنٹس اور پلاٹ قبر میں نہیں جاتے۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے کہ قبر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، یہ کون ہے؟ کہاں جوانی گزاری ہے؟ جب زندگی کے حسین دن تھے، گولڈن ایج کہاں گزاری ہے؟ کہاں سے کماتے تھے، کہاں خرچ کرتے تھے؟ یہ ساری چیزیں دین اسلام کا فلسفہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کامیاب وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو جنت پر یقین ہے، غالب گمان بھی نہیں، یقین ہے، ایمان ہے۔ جن کو جہنم کے موجود ہونے پر یقین ہے، اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہو لیکن اس پر یقین ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے پیغمبر یہ یہودی نصرانی آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں تھا، ان کو پتہ ہے کہ ایک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیوں کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لانے سے پہلے حبر علماء الیہود کہلاتے تھے، یہودی علماء کے سب سے بڑے عالم، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اپنے اولاد میں شک ہو سکتا ہے لیکن ہمیں آپ کی رسالت میں شک نہیں ہے۔ ایسا شک ہو، ایسا ایمان، ایسا یقین ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی عمل، صرف ایمان اور صرف ایمان کے اوپر اعتماد کر کے یہ سمجھ لینا کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، لہٰذا اب تو میں پاک ہوں، میں صاف ہوں، میں اسپیشل ہوں، مجھے ضرور جنت میں جگہ ملے گی۔ یاد رکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی سے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی نے بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھ لیا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہو کر رہے گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے میں لوگوں کو جا کے خوشخبری دوں کہ مسلمانوں مبارک ہو، جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی تصدیق کر لی ہے وہ جنت جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اذن یتکلو، نہیں آپ کو یہ خوشخبری پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو لوگ عمل چھوڑ دیں گے، لوگ محنت چھوڑ دیں گے، لوگ مجاہدہ چھوڑ دیں گے، لوگ کوئی کوشش چھوڑ دیں گے۔ اور جہاد صرف تلوار سے نہیں ہے، جاہد یجاہد، مجاہدہ کہتے ہیں کوشش کو، محنت کو۔ ہمارا نوجوان جب اپنی کتاب کو غور سے پڑھتا ہے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ جہاد فی العلم ہے۔ ہمارا انجینئر
جب وہ صدق دل سے اللہ اور رسول پر ایمان رکھ کے اپنے میدان کے فن میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھتا ہے، وہ جہاد فی الفن ہے۔ یہاں تک کہ علوم اسلامیہ کے اندر جو علماء غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطالب کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کو مجتہد کہتے ہیں۔ اور مجتہد بھی اجتہاد سے ہے، اور اجتہاد بھی جہاد کا ایک شعبہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، خاص طور پہ جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی جو تمام متعلقات ہیں، اس کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور ہم نے اپنی زندگی میں ایسی مشکل حالات نہیں دیکھے۔ اس کا مقصد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، کسی کے سامنے مانگنا نہیں ہے، لیکن اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کو کوئی دینی مہم پیش آتی تھی، جب بھی آپ کو کوئی دینی مرحلہ پیش آتا تھا، آپ مسلمانوں سے انفاق فی سبیل اللہ کی اپیل کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کا اعلان ہو چکا تھا، بہت دور دراز کا فاصلہ ہے، مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر دور جگہ ہے۔ آج بھی انسان جاتا ہے تو تھک جاتا ہے، سفر طویل ہے۔ اور کیا سفر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیا، اس کے لیے تیاری ضروری تھی۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے حدیث میں، الحرب خدعہ، جنگ جو ہے وہ چال ہے، جنگ جو ہے وہ کسی کو سرپرائز دینا ہے، لیکن واحد یہ وہ غزوہ ہے جس میں آپ نے سرپرائز نہیں دیا، بلکہ آپ نے پہلے سے مسلمانوں کو بتا دیا کہ تبوک جانا ہے، دور جگہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، فاصلہ بہت طویل ہے، دشمن بہت سخت ہے، لیکن مقابلے کی تیاری کرو۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں جتنی بھی چیزیں تھیں، ساری کی ساری ان میں سے آدھی میں نے گھر پہ چھوڑ دی، اور آدھی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا، اور میں سمجھا کہ آج میں نے بہت بڑا کمال کر لیا ہے، آج میں نے سب سے زیادہ سبقت حاصل کر لی۔ فرماتے ہیں جب میں آیا تو میں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق صاحب رسول اللہ و خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکے تھے، اور گھر میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ تمام اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کے لیے لا چکے تھے۔ اس دن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ابو بکر سے سبقت حاصل کرنا، ابو بکر سے آگے جانا وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان پر یقین رکھتے ہیں، اللہ اور رسول کی زبان پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جنت کیا ہے، آخرت کیا ہے، حشر نشر کیا ہے، سوال و جواب کیا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ عمل میں نماز ہے، عمل میں وضو ہے، عمل میں قرآن کی تلاوت ہے، عمل میں روزہ ہے، جتنے بھی آپ دینی اعمال دیکھتے ہیں، اس کی مثال ترقی ہے، اس کی مثال غذا ہے۔ جیسے آپ اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے سپلیمنٹس لیتے ہیں، طاقتیں کھاتے ہیں، وائٹامنز لیتے ہیں، اس طرح اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری حافظ الدین والدنیا فرماتے ہیں ہرقل روم نے
جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ عمل کرتے ہیں، ابو سفیان نے جواب دیا جی وہ عمل کرتے ہیں۔ ہرقل روم نے پوچھا کیا عمل کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، لوگوں کی بندگی چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، توحید پر قائم رہو، نماز پڑھو، صدقہ دو، پڑوسی کا خیال رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ احسانات کرو۔ وَيَأْمُرُونَا بِالْعَفَافِ، اور ہمیں کہتے ہیں کہ معافی کرو، چھوڑ دو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، وَالْبِرِّ، اور نیکی کا کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، وَالتَّقْوَى، اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ تو ہرقل روم نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ الْقُلُوبَ، جب ایمان انسان کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے، آگے علامہ ابن حجر فرماتے ہیں فَتَظْهَرُ مِنْهُ أَفْنَانُ الْعَمَلِ، تو ایمان کے پودے سے عمل کے پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پھول ہیں جو اللہ نے آپ کو نصیب کیے ہیں۔ کبھی وقت نکالیے، آرام سے بہترین صاف ستھرا وضو کیجیے، بہترین لباس سنت کے مطابق پہنیے، مسجد میں آئیں، اللہ سے مانگیں، تسلی سے نماز پڑھیں، دنیا کی ٹینشنوں کو چھوڑ دیں، موبائل فون بند کر دیں، لوگوں کی فکریں چھوڑ دیں۔ اور یہ دنیا کو ہم نے اتنا وقت دیا ہے، آخرت کی تیاری بھی ضروری ہے۔ دنیا 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، بڑا تیر مار لیا تو 100 سال کی ہے، لیکن ابدا خالدین فیہا ابدا، جو جنت ہے وہ ہمیشگی کے لیے ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ کچھ لوگ آپ جن کو اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے ایک خاص سازش اختیار کی ہے۔ پہلے وہ ایک خاص رنگ کی پگڑی باندھتے تھے، اور ہمارے علماء نے خاص طور پہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ ان کی کوئی دلیل اس چیز میں ہے ہی نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کیا پہلے جو تم محبت کرتے تھے وہ جھوٹی تھی، یا آج تم جھوٹ بول رہے ہو؟ پہلے یہ تو بتاؤ، کیونکہ گنبد خضرا تو ابھی بھی ہے۔ ہاں، کون سا عمل ہے جو علماء دیوبند پہلے کرتے تھے اور آج چھوڑ دیا؟ ایک عمل تو ہمیں بتائیے، آپ ایک چیز تو بتائیے جو اس دین میں اللہ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو جو نصیب کیا ہے اس میں پہلے تھا اور آج نہیں ہے۔ حاشا وکلا، خدا کی قسم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ایک رتی بھر بھی تبدیلی کرنا مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے تھوڑی بدل سکتا ہوں، یہ تو قرآن کریم ہے، یہ تو اللہ کی آیتیں ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ وہ آپ کے گھر پہ بھی پہنچ چکا ہے، ڈبہ لے کر کے لاؤ چندہ دے دو۔ وہ آپ کی دکان پہ بھی پہنچ چکا ہے کہ لاؤ چندہ دے دو۔ وہ آپ کے دفتر میں بھی پہنچ چکا ہے۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ کاروبار ہی ان کا یہی ہے۔ وہاں پہ اپنا پیسہ ضائع نہ کیجیے گا۔ بدعات اور اہل بدعات اور خرافات کو آگے بڑھانا یاد رکھیے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کسی نے نیکی میں ساتھ دیا قیامت تک وہ نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے، اور جس کسی نے گناہ میں ساتھ دیا قیامت تک وہ گناہ ہوگا، تو اس گناہ کا گناہ آپ کو بھی قیامت تک ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حق اور باطل کی پہچان کرنے کی صلاحیت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ مدارس دینیہ کی مشکلات کو اپنے غیب کے خزائن سے آسان بھی کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔